ملتان ہے وہ اس وقت شدید خطرے میں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ بڑی تیزی سے پانی اس طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اگر بند کو نہ توڑا گیا تو پھر ملتان شہر کے اندر پانی داخل ہو جائے گا، جس کا پھر نقصان ناقابل برداشت ہوگا۔ تو اس لیے ہیڈ محمد والا جو ہے اس کے اوپر بم لگا دیے گئے، اور یہ بم جو ہے باقاعدہ کل اور آج صبح لگائے گئے، اور سوراخ کر کے بند کے اندر وہاں بارود بھرا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پورا سسٹم لگا کے اب بند کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈوں پہ لوگوں کو کھڑا کر کے دور بٹھا کے اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت آئے گی تو پھر اس بم کو، بلکہ زیادہ بم لگے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے بند کو توڑ دیا جائے گا، اور جو ہی یہ بند ٹوٹے گا تو ملتان کی طرف جو بڑھتا ہوا ریلا ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا، اور جب ڈائیورٹ ہوگا تو دیہات کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ملتان شہر بچ جائے گا کیونکہ سارے بڑا شہر ہے، اس کا بچنا ضروری ہے۔ دیہات کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ بھی بہت نقصان ہوتا ہے، لوگوں کی فصلیں جاتی ہیں، لوگوں کے مویشی جاتے ہیں، لوگوں کے گھر گر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نقصان کو ریکور کیا جا سکتا ہے، کوئی 2-4 مہینوں کے اندر اندر دوبارہ ڈیرے آباد ہو سکتے ہیں، جو مویشی ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں، یا مویشیوں کو چارہ مل سکتا ہے، اور انسان جو ہیں وہ اپنی فصلوں کو دوبارہ درست کر سکتے ہیں۔ لیکن جب شہروں کا نقصان ہوتا ہے تو وہ ریکوریبل نہیں ہوتا، کیونکہ شہر کے اندر پھر کیچڑ پھنس جاتا ہے ہر گھر کے اندر، اور اگر آپ خود تصور کیجئے کہ آپ کا گھر ہے اور اس کے اندر اگر 2-2 3-3 4-4 فٹ کیچڑ ہو تو آپ پھر کیسے اس کے اندر رہ سکیں گے؟ پھر وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں شہر کے اندر، اور ان وباؤں کا پھر مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ کیونکہ کمرشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پہ فیکٹریز ہوتی ہیں، وہاں پہ گودام ہوتے ہیں، لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، جب وہ تباہ ہوتی ہیں تو پھر پورا شہر لیویبل نہیں رہتا، تو شہروں کو بچانا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دیہات کا نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن شہر کا نقصان زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے کم نقصان پوری قوم، بلکہ ہر قسم کی قوم برداشت کرتی ہے۔ تو ملتان کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا جو اس کے اوپر بم لگا دیے گئے، اور یہ بم کسی وقت بھی پھٹ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پانی ڈائیورٹ ہو جائے گا، کیونکہ ریلا بڑی تیزی سے ملتان کی طرف آ رہا ہے۔ اس وقت جلال پور پیرا والا جو ہے اس کے اندر 18 دیہات ہیں جو اس وقت زیر آب ہیں، اور وہاں پہ ریسکیو کا ورک بھی کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو بچانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور 18 دیہات سے لوگوں کو نکال دیا گیا، لیکن باقی کچھ ایسے دیہات ہیں جس میں ابھی بھی ریسکیو آپریشن چل رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ 24 گھنٹے میں کہا جاتا ہے یہ جو ریلا ہے جھنگ پہنچے گا، اور اس کے بعد میں چناب دریا چناب کی بات کر رہا ہوں، اور پھر 48 گھنٹے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ملتان پہنچے گا، لہذا ملتان کے پاس 48 گھنٹے بچے ہیں اور جھنگ کے پاس 24 گھنٹے بچے ہیں۔ اس وقت ساری انتظامیہ جو ہے جھنگ کی، وہ جھنگ کے ساتھ شہر کے اندر پھر رہی ہے، اور باہر جہاں سے پانی کے ریلے آنے کا امکان ہے وہاں پہ کھڑی ہے، اور وہاں پہ بھی بندوں کو باقاعدہ بم لگا کے توڑنے کا پورا بندوبست کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مظفر گڑھ جو اس کے اندر ٹھیک ٹھاک اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اس وقت 5 مقامات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے اگر بند کو توڑا جائے تو مظفر آباد کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیہات ہیں وہ زیر آب ہیں، اور وہاں سے لوگوں کو بڑی تیزی سے ان کا انخلا کیا جا رہا ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے وہاں سے۔